جب آپ احادیث رسول پڑھیں گے تو قیامت کے قریب ہونے والے جو بڑے بڑے فتنوں کا ذکر میرے آقا نے فرمایا، اس کے نمودار ہونے اور ظاہر ہونے کے اوقات شروع ہو چکے ہیں۔ یہ کے بعد دیگرے ہمیں ختم کرنے کے لیے، ہمیں مار ڈالنے کے لیے منصوبے بنانا شروع ہو چکے، اور وہ حدیث بھی صادق آ گئی جو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ حضور فرماتے ہیں عنقریب تم دیکھو کہ میری امت پر ساری قومیں ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے، ہر کوئی میری امت کو نشانہ بنائے گا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس وقت پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت آپ کی اس امت کی تعداد کم ہوگی؟ کیوں ایسا کریں گی پوری دنیا کی قومیں مل کر کے؟ سب ان کو کیوں پریشان کریں گے؟ آپ کے غلاموں پر کیوں جھپٹ پڑیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعداد کم نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ، حضور فرماتے ہیں بلکہ تم بہت بڑی تعداد میں ہوں گے۔ لیکن ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا غثاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے سمندر کا جھاگ ہے، یعنی دکھنے میں بہت ہوں گے، ان کے اندر طاقت و قوت نام کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی۔ آج ایک ملک کی تعداد کے اعتبار سے ہم 25 کروڑ 25 کروڑ 25 کروڑ کا نعرہ لگاتے، میرے عزیزوں یہ 25 کروڑ تعداد میں بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ کیا یہ اتنی بڑی تعداد مل کر وہ 313 جو بدر میں آئے تھے ان کے برابر ہو سکتی ہے؟ احد میں جو چند ہزار کی تعداد میں تھے، خندق میں جو چند ہزار کی تعداد میں تھے، ان کے برابر ہیں؟ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹوپیاں زیادہ ہو گئی ہیں، داڑیاں زیادہ ہو گئی ہیں، کرتے پاجامے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن مسلمان کہاں ہیں؟ عزیزان گرامی وقار، جن فتنوں کا ذکر میں آج کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ آزمائے جاؤ گے، ہم بھی آزمائے جائیں گے، اور ہماری آزمائش کس لیے ہوگی وہ بھی میں بتاتا ہوں، کیوں آزمائے جائیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تمہارے سامنے تمہارے عزیزوں کا قتل ہوگا، تمہارے اپنوں کو مارا جائے گا، تمہارے اپنوں کو پیٹا جائے گا۔ ایک بڑی آزمائش ہے اپنے عزیز کا قتل دیکھنا، ان کی مصیبتیں دیکھنا اور پھر خاموش رہ جانا۔ اس آزمائش کا دور اب شروع ہو چکا ہے کہ ہمارے عزیز مارے جائیں گے اور یہ کے بعد دیگرے ہم بھی پیسے جائیں۔ یہ پہلی آزمائش ہے جو شروع ہو چکی۔ کون سا خطہ ہمارے عزیزوں کے مارے جانے سے آج محفوظ رہا؟ بتائیں۔ پوری دنیا کا آپ جائزہ لے کر کے دیکھیں، تقریباً ہر جگہ جو نشانے پر ہیں، جو ٹارگٹ پر ہیں، یہی غریب مسلمان ہیں جو میرے آقا کا نام لیتے ہیں۔ میں جس بات کو عرض کر رہا تھا، آزمائش، فتنے کس طرح سے شروع ہوں گے؟ آپ دیکھیں، عزیزوں کا قتل ہوگا، انہیں مارا جائے گا، حدیث پاک میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ تمہیں آپس میں اس طرح مختلف کر دیا جائے گا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے کے لیے بےتاب رہو گے۔ یہ آپس کے متعلق بھی حدیث پاک میں آخر الزمان کی جو حدیثیں، میرے عزیزوں اس وقت جو حالات ہیں اس میں یہ ہے کہ تمہاری مسجدیں اب محفوظ نہیں رہیں گی، تمہاری خانقاہیں ختم کر دی جائیں گی، تمہاری آئیڈینٹی چھین لی جائے، بس یہ ہے کہ تم ایک غلام کی حیثیت سے رہو۔ آج دیکھیں پچھلے 10 سالوں میں اتنا زہر بھر چکا ہے معاشرے کے اندر کہ جو اچھے دوست ہوا کرتے تھے ہندو، اب وہ بھی ہاتھ ملانے سے کترانے لگ گئے، وہ بھی ہمارے ساتھ بات کرنے سے کترانے لگ گئے، اس لیے کہ زہر بہت تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے، بہت تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث رسول، تمہارے اوپر ذلت پر ذلت آتی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اذا تبایعتم العینۃ واخذتم الزرع واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد
سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں جب تم سود کے کاروبار میں لگ جاؤ اور کھیتی باڑی میں لگ جاؤ اور جہاد کو ترک کر دو گے، یہ لفظ ان کے لیے بڑا بم ثابت ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جہاد کو ترک کر دو گے اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مقرر کر دے گا، اور یہ ذلت نہیں ہٹائی جائے گی. لا ينزعه، یہ ذلت تمہارے اوپر سے نہیں ہٹائی جائے گی حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے پرانے دین میں واپس آ جاؤ. جب تک تم لوٹ نہیں آؤ گے اپنے اقدار پر اس وقت تک تمہارے اوپر ذلت مقرر کی جائے. عزیزان گرامی وقار، وہ کون سا پرانا ہمارا دین ہے؟ وہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا، صحابہ کے بعد تابعین کا. میرے عزیزوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو میں گناہ اور جرم سے تعبیر نہیں کروں گا، لیکن ایک بات صحابہ کی حضور کو اس قدر ناپسند ہوئی کہ جب کبھی اسلام اور سفیر اسلام پر حملہ ہو تو گھر میں بیٹھنے کا حق ہی نہیں، اور جو بیٹھا رہا صحابی بھی کیوں نہ ہو اس کا بائیکاٹ حضور نے کر دیا. اب مجھے بتاؤ، صحابہ کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک بائیکاٹ کرتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ تم نے اسلام پر آنے والی آنچ کا مقابلہ کیوں نہیں کیا، تو پھر ان تمام گدی نشینوں کا کیا حال ہوگا؟ خانخواہوں کا کیا حال ہوگا؟ جو بڑے بڑے اپنے اکابر ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ کیا ان سے سوال نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر، سب سے افضل جہاد حق بات بولنا ظالم بادشاہ کے سامنے، ظالم بادشاہ اور ظالم حکومتوں کے سامنے حق بات کا اعلان کرنا یہ افضل جہاد ہے. میں اس جہاد کی دعوت دے رہا ہوں علماء ربانیین سے اور صوفیہ اکرام سے، مرشد اور مشائخ جو موجود ہیں ان سے، کہ اس جہاد کا تو استعمال کر سکتے ہو کہ حق بات تو آپ بیان کریں. حق بات بیان کرنے سے کس بات کا خوف ہے؟ کیا ساری چیزیں لٹ جانے تک ہم خاموش بیٹھے رہیں گے؟ عزیزان گرامی وقار، یہ ذلت ہمارے اوپر مسلسل طاری کی جانے لگے گی. عزیزان گرامی وقار، یہ گھیرے اب تنگ ہوتے چلے جائیں گے. آگے کے دن وہ مجھے نظر آ رہے ہیں جب سانس لینے کی بھی دشواریاں ہمیں پیدا کر دی جائیں. کون مسجد میں آ سکتا ہے، کون پڑھا سکتا ہے، اس کا بھی ڈکلیریشن ہونا ابھی باقی ہے. سارے لوگ حکومت کی نظر ہو جائیں گے. اب کوئی ڈیموکریسی، کوئی جمہوریت کا نام باقی رکھنے کا ان کا ارادہ نہیں، صرف ڈکٹیٹرشپ ہوگی، بادشاہت ہوگی، رولنگ ہوگی. تمہیں کسی کو بات کرنے کا حق نہیں. اسی لیے جب تک آزادی ہے تمہیں بولنے کی، اپنے حقوق کا مطالبہ تو کرو. کم از کم مرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا تو کہہ سکو گے کہ ان تمام مظالم کے خلاف میں نے آپ ہی کے منبر سے آواز تو اٹھایا تھا. خاموش رہو گے تو پھر ہر ایک کی پکڑ ہوگی، ہر ایک گرفتار ہوگا. عزیزان گرامی وقار، ان فتنوں کے زمانے میں آپ کا کیا رول ہونا چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان کیا ہے وہی چیز میں تمہیں بھی کہوں گا، حتی ترجعوا الی دینکم. یہ ذلت تمہارے سروں سے نہیں ہٹے گی جب تک تم اپنے پرانے دین میں نہیں آ جاؤ. یہ حضور نے جب فرما دیا تو تمہیں اپنے اسی دین میں واپس لوٹنا ہوگا. تم اس دین کو ایسا ماڈرنائز نہ کرو کہ اس کی روحانیت ہی ختم ہو جائے. جیسے آج کے بعض لبرل لوگ اسلام کا چہرہ ایسا پیش کر رہے ہیں جیسے کہ اس میں منافقت ہے. اسلام ایک مقدس دین ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں. جب تمہیں خود اس بات پر یقین ہو جائے گا تو پھر دیکھنا حالات خود بخود صحیح ہو جائے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں خود ہی شک ہے. اسلام میں آنے کے بعد اگر شک نہیں ہوتا تو آپ اپنے آپ کو دوسروں کی طرح نہیں بناتے. آپ نے اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے دوسروں کے خوف سے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں اکھاڑ کر پھینک دیا. آپ نے دوسروں کے لباس پہننے میں فخر کیا.
اپنے چہرے کو صاف کرنے میں فخر کیا صرف اسی لیے کہ دوسری قوموں کو ہمیں راضی کرنا ہے. پھر بھی تو یہ تم سے راضی نہیں ہو سکے, آج تک یہ تم سے راضی نہیں ہو سکے. بعض لوگ پوجا بھی کر لیے پھر بھی راضی نہیں ہوئے. نہیں ہو سکیں گے میرے عزیزوں, میری بات سن لو. جب دوسرے لوگ اپنے دین میں پختہ ہیں تو تم بھی اپنے دین میں پکے ہو جاؤ. قرآن کا یہی حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کو بالکل بصر و چشم قبول کرو, بلکہ دل سے قبول کرو, اور اس میں ذرا برابر آپ کو جھجک نہیں ہونی چاہیے, شرم نہیں ہونی چاہیے. میرے عزیزوں, نہ تمہارے لباس سے نہ تمہارے ان اماموں سے, بلکہ تکلیف دشمن کو ہے تمہارے نام اسلام سے, جو تم وابستہ ہو جس دین سے. اسی لیے میں کہتا ہوں آپ مکمل دین میں داخل ہو جاؤ, تاکہ اللہ ابھی تو وعدہ فرما چکا ہے تمہارے ساتھ, تم اگر کامل مومن بن جاؤ گے تو اللہ کی اسی وقت مدد نازل ہوگی, مدد بھی آئے گی. قرآن کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے. عزیزان گرامی وقار, یہ قیامت کے قریب آنے والے احوال ہیں. فتنوں کا دور بہت تیزی سے شروع ہو چکا ہے, اس لیے ہر ایک آدمی الرٹ ہو جائے, ہر مسلمان الرٹ ہو جائے. سوائے تمہارے پاس ایک آپشن کے کچھ نہیں بچا, وہ آپشن ہے تم دین میں واپس مکمل داخل ہو جاؤ, یہی ایک آپشن ہے. اور اگر تم در در کی ٹھوکریں کھانے پر راضی ہو تو پھر تمہارے سے میرا کوئی خطاب بھی نہیں ہے, تمہاری اپنی مرضی ہے. لوگوں کی ٹھوکروں پر جینا چاہتے ہو, تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں, تمہارے عزیزوں کو مار دیا جائے, تمہارے دین پر مسلسل حملے کیے جائیں, قرآن کو بین کرنے کی باتیں کی جائیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تم خود ہی نمازوں سے غائب ہو, قرآن کو خود ہی چھوڑے بیٹھے ہو, رسول کی سنتوں کو خود ہی ترک کیے ہو, تو پھر یہ تو دوسروں کو بولنے کا موقع تو بہت زیادہ ہے. آپ واپس اس دین میں مکمل داخل ہو جاؤ. اقبال کا وہ شعر مجھے بہت اچھا بھی لگتا ہے, میں گنگناتا بھی ہوں. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اگر وہ اپنے ہو گئے رحمت پروردگار اپنی ہو جائے گی. عزیزان گرامی وقار, میرے اسی میسج پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں.